اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون لوگ؟ ایک فرمایا جو شراب کا عادی ہو، دوسرا فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو، اور تیسرا حضور فرماتے ہیں جو احسان جتلانے والا ہو۔ جنت میں نہیں جائیں گے۔ نیکی کی ہے اب تو بھول جا، اور نیکی کی ہے تو اسے محض اپنے رب کی رضا کے حصول کا ذریعہ سمجھ۔ تو احسان جتلا رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، قریبیوں کے ساتھ نیکی کر کے بھی لوگ احسان جتلاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں یہ نیکیاں۔ یعنی عجیب بات ہے نا، حضور فرماتے ہیں احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی نیکی کر کے دوزخ خرید لی، احسان کر کے، خرچ کر کے اپنے لیے جہنم کٹھی کر لی۔ کیوں؟ احسان جتلایا، اس نے بتلایا ہے۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن۔ شاعر کا تخیل دیکھیے، نشتر کی چبھن، جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح کے احسان کرنے والوں سے خوف آتا ہے کہ اللہ بچا ان سے۔ کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ کسی کے گھر مہمان چلے گئے، آپ کو چند لمحوں کے لیے جانا ہے، تو آپ وہاں جا کر ایک بڑے زبردست قسم کے انجینئر کیوں بن گئے ہیں؟ یہ دیوار پہ کیا کام کرایا ہے، یہ کس سے کرایا ہے، یہ اگر آپ کو میں ایک بندہ بتاؤں، اگر فلاں سے آپ کام، بھئی آپ کو تو بطور مہمان بلایا گیا ہے، آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کو انجینئر کے طور پہ دعوت دی ہے؟ آپ آئے ہیں، تشریف رکھیے، اور جتنی دیر آپ کو کہا جاتا ہے آپ بیٹھیے، اور پھر اس پر تبصرہ ہے، یہ فرنیچر کہاں سے لیا ہے، یہ قالین کہاں سے آیا ہے، اتنے سوال جواب۔ بعض دوست تو ایسے ہوتے ہیں جن سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے بھائی آپ مہربانی کریں، ہم آپ کو نہ انجینئر سمجھتے ہیں نہ اچھا ڈیزائنر سمجھتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، آپ آئیے اور جائیے۔ اور اتنے زیادہ تو مطلب وقت ہی نہیں ہے انسان کے پاس کہ وہ جائے اور اتنے زیادہ تبصرے کرے اور جا کے کسی کو تکلیف دے۔ پھر تفتیش کرنا، پوچھنا، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ لکھا حرام ہے یہ تفتیش کرنا کہ کسی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ کیوں تفتیش کرتے ہیں؟ کس نے اجازت دی آپ کو جاسوسی کریں؟ آپ تکلیف دے رہے ہیں سامنے والے کو۔ کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کہاں سے؟ میرا رب ہے جس نے سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اب کیوں ایسی حرکات کرتے ہیں جس کی بنیاد پر جناب کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ میرا ذریعہ آمدن یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں تو میں کھا لیتا ہوں۔ آپ اپنا ذریعہ آمدن کی فکر کریں، آپ دوسروں پر کیوں اس قدر زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں؟ اور پھر کھانا سامنے رکھا جاتا ہے، یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ کو جو کھانا تھا گھر سے لے آتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ میں ایک زمانہ ہو گیا جی میں نے یہ نہیں کبھی کھایا، تو کیا کھاتے ہیں آپ؟ مجھے سالوں بیت گئے ہیں سفر کرتے ہوئے، اور میرے ساتھ پوری جماعت نے سفر کیا ہے، ہفتوں میں گھر سے باہر رہا ہوں، کوئی ایک شخص نہیں، ایسا تو نہیں کہ ساری چیزیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک شخص نہیں بتا سکتا کہ کبھی میں نے کہا ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں نے نہیں کھانا، لے جائیں آپ، یہ میری طبیعت نہیں۔ کیوں؟ میں ایک دفعہ اپنے حضرت صاحب کے ساتھ تھا، ایک جگہ پہ کھانا آیا، تو میں نے گھر والوں سے کہا نمک دیجئے گا ذرا، تو سب فرمانے لگے بیٹا آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کھانا پسند نہ ہو تو چھوڑ دو لیکن عیب نہ نکالو؟ فرمایا کس موسم کے اندر انہوں نے کھانا پکایا ہے اور تم نے انہیں یہ کہہ دیا تمہیں نمک ہی نہیں ڈالنا آتا؟ فرمایا ان کے گھر کا ذائقہ ہے، وہ کم کھاتے ہو، تم تھوڑا زیادہ کھاتے ہوگے نمک، بعض لوگ ذرا کم کھاتے ہیں، تم نے یہ کس طرح کی حرکت کی ہے؟ وہ بیچارے جا کے پہلے وہ ڈانٹے گا کہ تم نے نمک ہی نہیں صحیح ڈالا، وہ نمک مانگ رہے، کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا۔ وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہمان آ گئے، آپ نے کھانا رکھا تو وہ صاحب کہنے لگے کبھی پودینے کی چٹنی ہو جاتی نا، تو اب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کا لوٹا تھا ان کے پاس پیتل کا یا لوہے کا، لے جا کے گروی رکھا کسی کے ہاں،
جو وضو کے لیے رکھا ہوا تھا جناب سلمان فارسی نے، پھر وہ لوٹا گروی رکھ کے پیسے لائے، اس کا پودینہ خریدا اور لا کے مہمان کو دیا، تو مہمان کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے ہم قناعت پسند ہیں، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ پہلے فرمائش کر دی، پھر اس کے بعد نیک بننے کا ڈھونگ بھی رچایا۔ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے بعد نا، یعنی 2.25 گھنٹے غیبتیں کرنے کے بعد کہنے چلو سانوں کی لگے۔ بھئی آپ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، 2 گھنٹے پورے ہونے لگے تھے، ساری تو کر لی آپ نے، اب پیچھے بچا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی میں قناعت پسند ہوں، جو مل جائے کھا لیتا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی ناراض ہوئے، جلال میں آ فرمانے لگے اگر تم قناعت پسند ہوتے تو میرا وضو کا لوٹا آج گروی نہ پڑا ہوتا۔ تم قناعت پسند ہو، اوپر سے جھوٹ بولتے ہو۔ لیکن تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، ذہنی طور پر کسی کو ٹارچر کرنا۔ میری اب کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا جی، تو چونکہ محبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو میں بتاتا نہیں، کتنے دن خبر نہیں ہوتی، میری خواہش ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک پورا دن ہاسپٹل میں گزارنا پڑا، میں نے بتایا نہیں، افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کر بیمار کر دیا، نئے سرے سے بتانا پڑتا ہے ہویا کی سی۔ اور پھر کچھ تو اتنے خاص محبت کرنے والے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے پس منظر سمیت۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین عیادت وہ ہے جو جلدی ہو، نہیں تھوڑی دیر کے لیے مریض کے پاس جائیں، یہ بہقی میں حدیث موجود ہے، بہترین عیادت، بہترین تیمارداری وہ ہے جو جلدی ہو، فٹافٹ آپ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور چلے جائیں۔ اتنی تفصیلات، پھر 7 نسخہ جات، پھر یا کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اتنا ڈرا جاتے ہیں بیمار آدمی کو کہ وہ جلدی فوت ہونے والا ہو جاتا ہے۔ اس کہتے ہیں فلانے کو بھی یہ مرض تھا بیچارہ، 4 بچے ہیں، فوت ہو گیا۔ آپ کو تو کہا تھا تسلی دیتے، مریض سے دعا کراتے، پھر ضد کریں گے، اصرار کریں گے، یہ کھا لیں، کھائیں گے تو اٹھیں گے، تھوڑا سا تو لیں۔ اللہ کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیمار سے ضد نہ کرو، اسے اللہ کھلا پلا دیا کرتا ہے۔ تم ضد کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ بڑے درویش آدمی تھے حضرت سری سختی، کبھی کسی سے سخت جملہ نہیں کہا۔ آپ بیمار تھے، ایک صاحب تیمارداری کرنے آ گئے، آپ کا خیال تھا کہ وہ ہو گئی تیمارداری، وہ جائیں۔ کئی لوگ ان کے بعد آئے چلے گئے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب بعض دفعہ مروت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے معزز آدمی کہہ نہیں پاتا، لیکن وہ چونکہ تکلیف میں تھے، سردی کا موسم تھا تو دروازہ کھلا رہ گیا، تو وہ صاحب کہنے لگے حضور دروازہ بند کر دوں، ٹھنڈ آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کر دیجئے، لیکن اگر کبھی باہر سے کر دینا تو ذرا زیادہ بہتر ہو جائے۔ معنی یہ تھا کہ آپ تشریف لے جائیں، چلے جائیں نہیں کہتے بزرگ۔ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں رخصت بھی ذرا اعزاز کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور دروازہ باہر سے بند کر دیں تاکہ ہوا بھی نہ آئے اور آپ جیسا کوئی پکا مہمان دوبارہ بھی نہ آئے۔ تشریف لے جائیں، تکلیف نہیں دیں، اذیت نہ دیں کسی شخص کو کسی بھی طرح سے پریشان۔ ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اتتخذون ہزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے، قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے۔ مذاق ٹھیک ہے، دل لگی ٹھیک ہے، یعنی آپ خوش طبی کریں۔ مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے، تیری آنکھ کس طرح کی ہے، تیری ناک چپٹی ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ کسی کے رنگ کو لے کر، کسی کے قد کو لے کر، کسی کی توتلی زبان کو لے کر، یہ جاہلوں کی علامت۔ آپ دل لگی کریں، حضور بھی دل لگی فرماتے، مسکراتے دل لگی کریں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا عیب نہیں اچھلتا، کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے، اور مذاق شریعت میں
جاہلوں کی علامت ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا، پھر کھولا جائے گا اور پھر دوبارہ۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تکلیف دیتے ہیں لوگ۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کا دن ماس۔ تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ، یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے، تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے، کسی نے مذاق کیا۔ تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے، خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ کو پیارے ہو، اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا، بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی، گھر اجڑ گیا، عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور آپ مذاق کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے، کوئی ایسا معاملہ تھا ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے، گزارا نہیں ہو سکتا یہاں، ہر آدمی مذاق اڑا رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا، ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا، ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کریں، یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان، اذیت میں مبتلا نہ کریں، ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بار بار آزمائش ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور یہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں کسی کا اونٹ مال سمیت غائب ہو جائے اور وہ شخص ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائے اور مایوس ہو جائے، اور پھر وہ اونٹ اسے مل جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی بندہ مومن کی توبہ پر رب کریم کو خوشی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر شخص خطا کار ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے خطا کار پر بہترین خطا کار۔ کیا بات ہے اس کی خطا کی، جو خطا کرتے ہی رو پڑا ہے، اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کے گناہوں کا، وہ توبہ کر چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ اس راہ سے ہٹ چکے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف دینا، اذیت میں مبتلا کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص سے کبھی کوئی گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی، فرمایا جس نے دوبارہ اسے اس کا گناہ یاد کرایا، اللہ یاد کرانے والے کو سزا دے گا، مرنے سے پہلے یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے۔